بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ صبح وہ صبح ہے جس میں ہم نے سفر کرنا ہے، اور جی آج کے دن مجھے زندگی کے بہت سارے فلسفے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے کہ جتنے مشکل فیصلے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ہی کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنے پی سی آر ٹیسٹ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹریول ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اور ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی کہ پتہ نہیں کیسے میرا پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا اور میری فیملی کا نیگیٹو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا اور یہ کس طرح سے ہو گیا۔ اس وجہ سے کیونکہ ہم تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں، تو یہ ممکن تو نہیں تھا کہ ایک پازیٹیو ہو اور باقی سارے نیگیٹو ہوں، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس میں بہت سارے میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، شاید کبھی مجھے پہلے کووڈ ہوا ہو اور وہ اس دفعہ ٹیسٹ میں پازیٹیو آ گیا، یا پھر میرے کووڈ کے کوئی سمٹمز تھے نہیں اور یہ فالس پازیٹیو تھا۔ واٹ ایور کچھ بھی تھا، بس یہ ضرور تھا کہ اب میں سفر نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس موقع پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ نیگیٹو ہیں وہ ٹریول کریں، اور جو پازیٹیو ہیں یعنی کہ میں، وہ گھر میں آرام کریں۔ اور یہاں پہ ایک بات اور مجھے پتہ چلی کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کسی کمرے میں جا کے رہ نہیں سکتے۔ تو جی یہ تھا میرا بوریا بسترا۔ میں پورا دن پورا ٹائم اپنے ٹی وی لاؤنج میں رہی، اور بس ایک صفائی کا جو ہے وہ ایک حساب کتاب تھا جو مستقل چل رہا تھا، کہ اس قدر کانشیس ہو گئی تھی میں کہ ہر سرفیس کو جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل سولوشن سے صاف کرتی رہی، کہ میری وجہ سے جو ہے وہ کوئی جراثیم مزید نہ پھیلتے رہے، حالانکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو چھوٹا سا گھر بھی بہت بڑا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو جی یہ 8 سے 9 دن کا ٹائم پیریڈ تھا جو میں نے اکیلے گزارا، اور بہت مشکل ٹائم تھا۔ اس وقت بتاتے ہوئے تو اتنا فیل نہیں ہو رہا، لیکن جب گزر رہا تھا تو بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور دعائیں تھیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹائم بھی گزر گیا۔ خوب صفائیاں جو لانڈری رہ گئی تھی کرنے والی وہ بھی کر لی، گھر بھی ایکسٹرا صاف ہو گیا، باتھ روم الگ سے کلین کر لیے۔ تو اکیلے رہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ گھر کی جو صفائی پیکنگ کے دوران رہ گئی تھی وہ خوب اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے کر لی میں نے۔ ظاہر ہے اکیلا آدمی کرے کیا، صفائیاں نہ کرے تو کیا کرے۔ میں اے سمٹومیٹک تھی، یعنی کہ مجھے کسی قسم کے سمٹمز تھے نہیں، مگر بہرحال مجھے 6 دن کا کوارنٹین تو کرنا ہی تھا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ میں دوبارہ سے پی سی آر ٹیسٹ نہیں لے سکتی تھی۔ تو گھر میں نے اینٹیجن ٹیسٹ رکھے ہوئے تھے، اس سے میں چیک کرتی رہتی تھی، اور ہر دفعہ میرا اینٹیجن ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہی شو کرتا تھا۔ تو بہرحال 6 دن کا میں نے کوارنٹین کیا، اور اس میں گھر میں ہی رہی۔ باہر خطرناک قسم کے سٹارمز آتے رہے، گاڑی ہماری پوری برف میں دفن ہو گئی، تو ظاہر ہے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ خیر سے 7ویں دن جا کے میں نے ٹیسٹ کرایا، اور الحمدللہ وہ نیگیٹو آیا۔ بس جی پھر کیا تھا، پھر تو خوب چھلانگیں لگائیں اور اللہ میاں سے شکرانے کے نفل پڑھے، اور خوب ڈھیر ڈھیر شکرانہ ادا کیا، کیونکہ یقین کریں فیملی وہاں پہ پریشان تھی۔ بچے پہلی دفعہ جو ہے وہ میرے بغیر وہاں پر پہنچے تھے، اور ظاہر ہے جب 4 5 سال کے عرصے کے بعد جائیں تو سارے فیملی ممبرز نئے لگنے لگتے ہیں، چاہے آپ جتنا مرضی فون پہ بات کرتے ہوں۔ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نئی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا۔ تو جی مجھے اور ٹائمنگز پہ فون آ رہے ہوتے تھے کہ اماں نکاح پہ پہننے کے کپڑے کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے مہندی پہ کیا پہننا ہے، تو ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، ہم نے وہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے بچوں کی طرف بھی بہت دھیان لگا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی بھی ایک آزمائش تھی۔ اور جس طرح سے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں یقین کریں اس طرح کی فیلنگز تھی نہیں۔ دونوں ہی جگہ پہ جو ہے وہ کافی پریشانی تھی، خاص طور پہ بچے بہت پریشان تھے، اور یہاں پہ میں اکیلے ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ سیکنڈلی جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اچانک سے جو ہے وہ 48 آورز کر دیا گیا پی سی آر ٹیسٹ، کہ ٹریول پی سی آر جو ہے وہ آپ کو 48 آور سے پہلے نہیں ملے گا، اور میری ایئر لائن کی ریکوائرمنٹ تھی کہ 24 آورز میں جو ہے وہ آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کرا کے جہاز میں چڑھنا ہے۔ تو پھر مجھے ایک دوسرے شہر کی فارمیسی میں اپوائنٹمنٹ ملا، اور میں نے وہاں پہ جا کے شام کو 7 بجے پی سی آر کرایا، اور اس دن اتنا طوفان آیا ہوا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بس میری دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان کی مدد فرمائے، انہوں نے میری مدد کی، میرا ساتھ دیا۔ وہ میرے ساتھ اوک ول تک گئیں، اور وہاں سے میں نے پی سی آر ٹیسٹ کرایا، اور اگلے دن صبح میں 9 بجے اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ میں نے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا، الحمدللہ وہ بھائی بھی بہت اچھے ہیں،
انہوں نے میری شام کی 7 بجے کی ٹکٹ کروا دی اور کہا کہ بس جی بھاگیں آپ پلین میں پہنچیں. تو جی ایکسائٹمنٹ میں جو ہے وہ میں ایئرپورٹ 4 گھنٹے پہلے پہنچ گئی تھی، کیونکہ ایئرپورٹ بھی میرے گھر سے 1.5 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. اور بس ایئرپورٹ پہ پہنچے اور خیر سے جہاز کے اندر پہنچے اور دل باغ باغ ہو گیا. یہ فیلنگ کا اندازہ جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو باہر رہتے ہیں، کہ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں پاکستان جانے کے لیے تو آپ کے دل کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. بھئی کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. ایسی خوشی ہوتی ہے، ایسی ترنگ ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں. میں کافی تھکی ہوئی بھی تھی، کیونکہ کافی زیادہ ایگزرٹ کر کے پہنچی تھی. تو ٹورانٹو سے لے کے ابوظہبی تک موسٹ آف دا ٹائم تو میں نے سو کے ہی گزارا، اور وہ میرے لیے بہت اچھا ہوا، کیونکہ سونے سے یہ ہوا کہ میں کافی فریش ہو گئی. میں نے اتحاد سے ٹریول کیا تھا، اور جب میں نے لاسٹ مومنٹ پہ ٹکٹ خریدا تو obviously میرے پہلے ٹکٹ کے اوپر ایڈیشنل مجھے چارجز دینے پڑے، جو کہ تقریباً $1200 تھے. تو کل ملا کے میرا ٹکٹ جو ہے وہ $2000 کا پڑ گیا. تو جی پہلے سستا ٹکٹ لے کے بیٹھ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی طرف کوئی ایمرجنسی آ جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جی بہرحال پورے 14 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہم ابوظہبی لینڈ کر گئے، اور ابوظہبی ایئرپورٹ پہ یہ میں اتر گئی ہوں آپ کے سامنے. اور وہاں پہ جی بہت ہی روشن سا دن تھا. اور ابوظہبی سے بھی میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ تقریباً 10 سال تک میں یو اے ای میں بھی رہی ہوں، اور ابوظہبی میں تقریباً 3 سال رہی ہوں. تو ابوظہبی جا کے بھی بالکل ایسی ہی فیلنگ تھی جیسے آپ اپنے گھر آ گئے ہیں. اور یہاں پہ مجھے 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا تھا، اور وہ یقین کریں 5 گھنٹے بڑے مزے سے گزر گئے، کیونکہ آپ اسلامک کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں تو واش رومز کی آسانی، وہاں پہ پریئر روم تھے، میں نے وہاں پہ نماز پڑھی مغرب کی، اور آرام سے پیر لمبے کر کے بیٹھ گئی. ڈیوٹی فری شاپ پہ گئی، وہاں سے نیڈو خریدا، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ بچے پاکستان میں آلپر وغیرہ پئیں تو اکثر ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میرا ایکسپیرینس ہے. تو میں نے یہاں سے نیڈو خریدا، اور جی بس اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی جہاز پہ بیٹھ گئے. اور آپ یقین کریں اس وقت کی فیلنگز تو میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ اس وقت صرف 1 سوا گھنٹے کی بات تھی، اور اس کے بعد ہم نے کراچی میں ہونا تھا. اور ابوظہبی کو دیکھ کے بھی میرا دل بہت خوش ہوا، کیونکہ بہت عرصے بعد میں نے ابوظہبی دیکھا، اور ابوظہبی کے ساتھ بالکل اپنے گھر والی ہی فیلنگ ہے. اور پورے یو اے ای کے ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ میرا سیکنڈ ہوم ہے. اور کینیڈا میں ماشاءاللہ اتنے سال رہنے کے بعد بھی وہ والی فیلنگ نہیں ڈیولپ ہو سکی جو دبئی کے ساتھ تھی. تو جی یو اے ای جو ہے وہ ہمارا بڑا فیوریٹ ہے اور بڑا پیارا ہے، اور جو لوگ رہتے ہیں یو اے ای میں خوش رہیں، آباد رہیں. اور بس جی یہ ابوظہبی ایئرپورٹ سے ہم اڑ چکے ہیں اور رواں دواں ہیں کراچی کی طرف. اتحاد ایئر ویز کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اور ویسے تو میں پی آئی اے پریفر کرتی ہوں، چاہے اس میں فیسلٹیز کم بھی ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسٹریٹ 16 گھنٹے میں وہ آپ کو بغیر رکے ہوئے پہنچا دیتا ہے. تو جی یہ آ گیا ہمارا پیارا کراچی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد اور آباد رکھے، ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور اس کو امن کا گہوارہ بنائے، کیونکہ اپنے ملک سے ہی ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے. تو جی ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان الحمدللہ. اور جی پاکستان پہنچنے کی دیر ہے، اور ہم پہلی فرصت میں جو ہے وہ شادی کی تیاریوں میں لگ گئے اور مہندیاں لگانے لگ گئے. اور یہ بہت ہی مزیدار ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ لوگ تو بہت شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں بھائی پاکستان والوں، مگر ہم لوگوں کو بڑے کم موقع ملتے ہیں. تو جی مہندی لگانا تو ہمارے لیے ایک لگژری ہے، کیونکہ میں خود ہی مہندیاں لگاتی ہوں اپنے بچوں کے ہاتھ میں گول گول سے ٹھیپے بنا کے، اور کہتی ہوں عید مبارک. تو ایسی مہندی دیکھ کے تو بہت ہی خوشی ہوئی اور بہت ہی مزہ آیا. اور شادی سے ریلیٹڈ جو شاپنگ ہے وہ ہم نے پہلے آن لائن کر دی تھی، اور کپڑے جو ہیں وہ سلنے چلے گئے ہوئے تھے. تو جی کراچی کی پیاری پیاری ہوائیں ہیں اور ہم ہیں، تو باہر میں آ گئی ہوں گھر کا جائزہ لینے کے لیے، اور اس فیل کو جو ہے وہ محسوس کرنے کے لیے جو کہ آپ کے اپنے دیش کی ہوتی ہے، آپ کے اپنے ملک کی ہوتی ہے. اور جی یہ مہندی کا فنکشن ہے جو میرے بغیر ہو گیا تھا، تو میرے پاس اس کے بہت سارے کلپس تو ہیں نہیں،
تو یہ آپ کو ڈھول دھماکہ دکھ ہی رہا ہے جو ہمارے بچے کر رہے تھے، اور اگر آپ کہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو بیچ میں آپ حسین کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جن کے لیے لائف کا پہلا ایکسپیرینس ہے مہندی اٹینڈ کرنے کا، اور انہوں نے خوب 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 انجوائے کیا۔ چلے جی، جیسے ہی پاکستان پہنچے تو بہت ضروری ہے کہ صبح صبح آپ بازار کو حاضری دیں، کیونکہ میری بیٹی میرا ویٹ کر رہی تھی، اس نے 2 فنکشن نکاح اور مہندی تو بغیر کسی جویلری کے شاپنگ کے گزار دیے۔ لیکن جیسے ہی میں پہنچی تو اگلے دن صبح جیٹ لیگ ہونے کے باوجود میں سر پہ پیر رکھ کے پہلے تو بازار گئی کہ میں ان کو وہ جویلری دلا دوں میچنگ کی جو انہیں چاہیے تھی، اور بڑی ہی زبردست اور مزیدار قسم کی جویلری پاکستان میں ملتی ہے بھائی۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ تقریباً 5,000 روپے کا ٹوٹل بل تھا، اور اس میں یہ سارے فنکشن کی جویلری آ گئی تھی۔ بہت ہی ریزنیبل لگا مجھے، یا پتہ نہیں شاید لوگوں کی بارگیننگ پاور زیادہ ہو تو شاید اس سے زیادہ سستا بھی کرا سکتے ہوں۔ جہاں تک کپڑوں کا سوال ہے، وہ ہم نے یہیں سے آن لائن آرڈر کر دیے تھے، اور ود لائننگ آرڈر کیے تھے، تو یقین کریں لائننگ کو ڈائی کرانا یا اس طرح کے مسئلے بھی نہیں ہمیں کہیں پہ فیس کرنے پڑے، اور یہ کپڑے جو ہیں وہ ڈائریکٹ سینے کے لیے بھیج دیے گئے، ان سب ڈیزائنس کے ساتھ جو ان کے دیکھ ہی سکتے ہیں آپ لوگ بیک پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایز اٹ از یہ کپڑے سل کر جو ہے وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے تیار ہوئے ہوئے تھے۔ بہت کنوینئنس ہو گئی ہے پاکستان میں آن لائن شاپنگ کرنے کی وجہ سے، اور یہاں سے بیٹھ کے ہم نے شاپنگ کی اور ہمارے کپڑے وہاں پہ بیٹھے بٹھائے سل گئے، اور بہت شکریہ میری نند کا کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کی۔ اور بس تو یہ سب اچھے سے تیاری مکمل تھی ہماری، تو ہم چاہے کووڈ سے پہنچے تھے چاہے پریشان پہنچے تھے، لیکن ہمارے کپڑے تیار تھے۔ مریم اینڈ ماریا سے میں نے سہیرا کے کپڑے خریدے تھے، یہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، آپ لوگ ضرور اس کو چیک آؤٹ کیجیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے ولاگ بہت لمبا ہو رہا ہے، شادی اور ولیمہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا فیڈ بیک ضرور ضرور دیجیے گا، پھر ملیں گے۔